वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, घर बनाने की जब हम बात करते हैं तो आज कल घर बनाना एक बहुत बड़ा ख्वाब है। घर बनाने के लिए ऑब्वियसली आपको सबसे पहले तो जगह रिक्वायर्ड होती है, फिर जब आपने घर बनाना होता है उसकी कंस्ट्रक्शन पे अच्छी खासी कॉस्ट आती है और बहुत से लोग जो हैं वो बेवकूफ़ बन जाते हैं बिकॉज उनको यही नहीं पता होता कि मटीरियल, राइट मटीरियल कहाँ से मिलेगा, इकोनॉमिकल मिलेगा, आप लोगों के धोखों से किस तरह से बच सकते हैं। सो अगर आप अपना घर बनाने के ख्वाहिशमंद हैं सो इसके लिए अब आपको एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म जो है वो मिलने वाला है जहां से जाके आप अपने जैसे लोगों से ही रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल कर सकते हैं। बेसिकली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को डिजिटाइज करने के लिए कंस्ट्रक्ट इट के नाम से एक फेसबुक पेज बनाया गया है ताकि अवाम में शऊर पैदा किया जा सके। कंस्ट्रक्शन के हवाले से उनकी कोई भी क्यूरीज हैं, वो कोई सवाल करना चाहते हैं, किसी भी किस्म की मालूमात हासिल करना चाहते हैं कि फ़लाँ मटीरियल कहाँ से मिल सकता है, इकनॉमिकल कहाँ से मिल सकता है, आपके पास क्या रेट है, मार्केट में क्या रेट चल रहा है, ये तमाम चीज़ें अब आपको कंस्ट्रक्ट इट जो कि एक फ़ेसबुक का पेज है इस प्लेटफॉर्म से मिल जाएंगी। और मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत इस शो में मौजूद हैं, ही इज़ बेसिकली इनटू रेस्टोरेंट एंड द कंस्ट्रक्शन बिजनेस, बट राइट नाउ हम इनके कंस्ट्रक्शन टेक स्टार्टअप पर बात करेंगे। एंटरप्रेन्योर हैं मोइज़ फरीद, इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद हैं। मोइज़, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड गुड मॉर्निंग लाहौर। सो व्हाट वाज द आइडिया एंड व्हाई डिड यू स्टार्ट इट, बाकी सब ने क्यों नहीं किया? पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। एक्चुअली जैसे आपने बताया कि माय एक्चुअल बिजनेस इज़ कंस्ट्रक्शन एंड रेस्टोरेंट्स। द आइडिया वाज कि आई फेल्ट सिंस मैं खुद, मेरी एजुकेशन इज़ एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट आई गॉट इनटू कंस्ट्रक्शन बिजनेस। आई हैव बीन डूइंग दैट फॉर द लास्ट 12 years। आइडिया वाज कि एंड कंज्यूमर को कभी भी किसी चीज़ की नॉलेज और प्रोडक्ट सेंस मिलती ही नहीं थी। जैसे फॉर एग्जांपल आपका अपना घर है, for you knowledge of that house और construction of that house has been made so complicated कि आपको जो प्राइस कोट की जाएगी आप उसी प्राइस की नेगोशिएशन में चली जाएंगी rather than getting to know the actual price of the product. So the idea was making the knowledge accessible to everyone. You as a house owner, as an individual want to get a furniture piece made. मैं आपको बनिस्बत ये कहूँ कि ये पीस 50,000 रुपए का या ये पीस लाख रुपए का है। We want to make this knowledge so common कि ये लकड़ी का फ्रेम है तो इसकी कीमत इतनी है, ये मेटल का फ्रेम है तो इसकी कीमत इतनी है, इसके ऊपर जो वुड क्लैड हुई इसकी कीमत इतनी है। सो यू एज एन एंड कंज्यूमर कुड गेज कि इसकी एक्चुअल वर्थ है कितनी। हमारे बिजनेस में कॉम्प्लिकेशन के ऊपर पीपल मेक मनी एंड आई फील दैट इज रॉन्ग। मैंने इस वजह से किया कि आई बिलीव इन लिजिट अर्निंग। मैं ये नहीं चाहता कि मैं किसी बंदे को बेवकूफ़ बनाऊं या मैं उसको इस तरीके की नॉलेज में फंसा दूं कि वो मेरे किसी भी प्राइस रेट को कोर्ट के ऊपर नेगोशिएशन के rather than going to the real root of the cost. So that was the idea कि we make the knowledge accessible to everyone. और लोगों की जो मुश्किलात हैं या कॉम्प्लिकेशन घर बनाने के हवाले से उसको ज़रा मिनिमाइज करने के लिए बेसिकली ये आपने स्टार्ट लिया। लेकिन ऑब्वियसली जब आप कोई स्टार्टअप आपका होता है या आप कोई काम कर रहे होते हो और बेसिकली जब हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं या रियल एस्टेट की बात करते हैं, लोग अपना भी फ़ायदा सोचते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी आपका इसमें फ़ायदा। अच्छा, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। हम जैसे मैंने आपको बताया कि हम जो मैं काम कर रहा हूँ, हम 10 साल से कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, हम एक्चुअल मटेरियल की प्राइस कस्टमर को कोट करते हैं, उसके ऊपर वी चार्ज देम अ लेजिट मार्जिन। प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे बिजनेस में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं वो पहले प्रोडक्ट में अपना मार्जिन बिल्ड करते हैं, फिर सेपरेटली अपना मार्जिन चार्ज करते हैं, विच आई फील इज रॉन्ग। मैंने इस वजह से किया क्योंकि मैंने ये रियलाइज़ किया कि इस बिजनेस के अंदर इतना नेगेटिव एलिमेंट है बाय चार्जिंग ओवर फ्रॉम द कस्टमर। आई ऑलवेज फेल्ट कस्टमर शुड नो द एक्चुअल प्राइस। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप फॉर एग्जांपल कढ़ाई ऑर्डर करते हैं, आपको एक बेंचमार्क रेट का आइडिया कि इसकी प्राइस 2200 से 2500 के दरमियान होनी चाहिए। मैं आपको वही कढ़ाई अगर 10,000 रुपये की बेचना शुरू कर दूं जस्ट बिकॉज आपको उसकी कीमत ही नहीं पता, आई फील दैट इज रॉन्ग। लेकिन आपको नहीं लगता कि आजकल के जो कस्टमर्स हैं या लोग जब बाहर निकलते हैं कोई भी काम करने के लिए, कुछ भी बाय करने के लिए, तो वो बड़े तेज़ हो गए हैं, उनको चीज़ों का पता होता है, काफ़ी ज़्यादा वो इन्फॉर्मेशन गूगल से, इंटरनेट से लेकर जाते हैं। डोंट यू थिंक कि जिसने घर बनाना है वो इतना ही सीधा सीधा होगा? नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को। मैं एक्चुअली समझता हूँ यही मसला है। ठीक है, एक प्रोडक्ट, मैं आपसे एग्जाम्पल बात करता हूँ, एक डेकोरेशन का पीस जो शाहआलमी में पड़ा हुआ है, मैं वो उसकी पीस की उधर वैल्यू 3,000 रुपये है। मैं वही पीस जब डिफेंस में लेकर आता हूँ जो आपको लगता है एक्सपोजर्ड ऑडियंस है, वही पीस वो डिफेंस में पड़ा हुआ 30,000 रुपये का खरीदते हैं। क्यों?
just because they don't know the actual price of that product. मैंने उस शालमी वाले रिटेलर को भी उसी ग्रुप में ऐड किया है ताकि वो उस कंज्यूमर को बताए कि ये 30,000 रुपए का नहीं है. अच्छा, ये बेसिकली कंस्ट्रक्ट इट के नाम से ये पेज है या ग्रुप है? It's a group. The idea is anyone can get themselves added. You can post in any query and you'll get response from the people sitting in Shalmi as well, rather than people sitting आपने only अभी in तक वैसे इसमें ऑब्वियसली इसमें आम लोग भी होंगे, लेकिन क्या आपने यहाँ पर जो मुख्तलिफ दुकानदार होते हैं, शॉपकीपर्स होते हैं, रेंडर्स होते हैं, जो मुख्तलिफ चीज़ों के साथ डील कर रहे होते हैं कंस्ट्रक्शन में, उनको भी ऐड किया? क्योंकि उनका वहाँ होना तो ज़्यादा ज़रूरी है. बिल्कुल आप सीख रहे हैं. So we have a community of over 75,000 people. So the idea is it covers all the verticals in construction business. So you will find retailers, you'll find traders, you'll find brand owners, you'll find housekeeping staff, you'll find anyone, logistic people. So you'd find anyone linked with construction industry on that page. You just post a query and you'll get an instant response. So the idea is we make the knowledge accessible to everyone so they can make the rightful decision. आप जैसे कह रही हैं कि लोग गूगल पे जाके या इंटरनेट पे जाके रेट्स की वैल्यूएशन ले लेते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं. This is actually one of those very few places where you can actually gauge the idea कि ये घर की कीमत, ये लाइट की कीमत, ये फर्नीचर की कीमत, टाइल फिक्सिंग की कीमत कितने की हो सकती है. So that is one of the only. तो मेरे ख्याल में फिर आने वाले दिनों में या आने वाले वक्त में जब ये यहाँ से मजीद ग्रोथ इसकी होती है, तो उसको तो फिर कोई एप्लीकेशन भी बनाया जा सकता है, एप्लीकेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है. हमने इसकी एक्चुअली ऐप बनाई हुई भी है. Problem is I want maximum people to know about it and I want people to gain benefit from it. The idea is not to monetize it. The idea is not to put it on an app. You as an end consumer, chances are that you would be using Facebook much more than you would be using an app. So that is the idea. We make it so easy for the customer to use that once we make it into an app, you would want to download it. That is the reason why I'm coming now. I'm telling people to use it. You will get maximum benefit out of it. अच्छा, अभी तक इस पेज के ज़रिए कितने लोग जो हैं, ऑलरेडी आपकी कम्युनिटी में कितने लोग हैं और कितने लोग इससे फ़ायदा जो है वो उठा चुके हैं? अच्छा, मैं वैसे बताऊँ, आपको पता है मेरे और भी बिजनेसेस हैं. मैं कभी भी इस चीज़ में ना आता, लेकिन मेरे लिए जिसमें जो मोटिवेशनल फैक्टर है ना, कि मुझे पेंटर्स मिलते हैं, मुझे कॉन्ट्रैक्टर्स मिलते हैं, मुझे छोटे दुकानदार मिलते हैं कि हमने इन 3 so I've been doing this for the last 3 years. हमने इन 3 सालों में लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस किया आपके इस ग्रुप से. दैट इज द मोटिवेशनल फैक्टर. आई वांट दिस टू स्प्रेड नेशन वाइड. आई वांट मैक्सिमम पीपल टू बेनिफिट आउट ऑफ इट. जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरे लिए वो शायद डिफेंस वाला रिटेलर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो वहां से उठा के यहाँ चीज 10 टाइम्स मार्जिन पे बेच रहा है. मेरे लिए शायद वो वाला ज्यादा बंदा इंपॉर्टेंट है जो दिन रात मेहनत करता है, जो अपने छोटे से अड्डे पे बैठ के सामान रखता है, लेकिन क्योंकि he does not know how to present it in the right way, they cannot sell it at 10 times margin like the way these people in अच्छा, नॉर्मली जो लोगों की जानिब से सवालात आ रहे होते हैं या वो कुछ किसी चीज़ को इंक्वायर करना चाह रहे होते हैं घर बनाने के हवाले से, बिकॉज उसमें ज़्यादा बात कंस्ट्रक्शन की है, बल्कि है ही बात कंस्ट्रक्शन की, तो लोगों की जानिब से मोस्टली किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा होता है, किस किस्म के सवालात जो हैं वो सामने आते हैं? ऑब्वियसली आप खुद भी मॉनिटर तो करते होंगे इस ग्रुप को. अच्छा, ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. सबसे ज़्यादा सवाल ये आते हैं कि जब कोई बंदा अपना कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम मुकम्मल करता है, उसके बाद जो उस बंदे का बेड़ा गर्क होता है, उसके ऊपर बड़ी क्वेरीज आती है. जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने पेंट का काम करवाया, पेंट उखड़ना शुरू हो गया, घर बनवाया, घर के अंदर लीकेजेस शुरू हो गई. अब इमेजिन करें एक बंदे ने डिफेंस में एक घर 15 करोड़ रुपए का खरीदा है, 3 महीने बाद कहीं से सीप निकल रही है, कहीं सीपेज हो रही है, लाइटें टंग रही हैं. दैट्स अ डिजास्टर. प्रॉब्लम इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा मसला ऑनेस्टी का है. ऑनेस्टी इस वजह से नहीं क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज है. लैक ऑफ नॉलेज क्रिएट इस वजह से की गई टू मेक थिंग्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड. तभी आई वेंट टू द रूट कॉज. यू वांट टू मेक अ हाउस, यू वांट टू गेट बिल्ड अ हाउस, यू वांट क्रॉस कोटेशंस, यू वांट टू रीच आउट टू द राइट आर्किटेक्ट. दिस इज द प्लेस टू बी. सो वी मेड द प्रोसेस सो सीमलेस कि हमने, और मेरे ख्याल में दिस प्लेज रोल ऑफ अ ब्रिज के आपस में एक कस्टमर को और एक शॉपकीपर को आपस में कनेक्ट करवा दिया, और उनकी मेरे ख्याल में वहाँ से जब आप एक वसीला बने, बेसिकली आपने उनका राब्ता करवाया, सो फिर उसके बाद वो फ़ोन पर शिफ्ट होकर आपस में डायरेक्ट डीलिंग्स भी कर सकते हैं और चीज़ें आसान हो जाती हैं. आपने बल्कि एक अच्छा पॉइंट रेज किया है. सो वी वर्क ऑन एन एस्क्रो मॉडल एज वेल. आई विल टेल यू व्हाट एन एस्क्रो मॉडल इज. सो यू रोमा, you know me, you know what business I do, you know that I am the main admin of this page, I'm running this is my idea. You can reach out to me
and I can help you get the right vendor as well. So you don't have to worry about the vendor. You pay Construct It, the best rates that you get with the multiple vendors. आपने for example 3 vendor choose कर लिए, 3 में ऐसे आपने ABC में A ने रेट दिया आपको 100 रुपए, B ने आपको रेट दिया 110, C ने आपको रेट दिया 120. आपने खुद ही वेंडर ढूंढा उस ग्रुप में से, आपने कहा मोइज मैं इस वेंडर एक से जाना चाहती हूँ, इसने मुझे 100 रुपए चार्ज किया, विच इज लेस देन ऑल ऑफ थिंग. मैं कहता हूँ आप 100 रुपए उसको पे ना करें, आप 100 रुपए हमें पे करें, एंड वील मेक श्योर वी गेट यू द राइट प्रोडक्ट with the right quality at the right timeline, and we make sure once. How? I'll tell you. So since I've been telling you that I'm in this business for the last 12 years, I know these people. I've been working with them for the last 10-12 years. मैंने इनके साथ 200 प्रोजेक्ट्स किए हैं. I know टाइल का अच्छा वेंडर कौन सा है, पत्थर का अच्छा वेंडर कौन सा है, ग्लास का कौन सा अच्छा वेंडर है. So I've made those losses. I've made those नुकसान. So you can use my expertise, my experience rather than wasting your money on those people directly. प्लस में एक और बड़ा मेजर मसला लोग फेस करते हैं, सिंस इट्स एन ऑनलाइन थिंग, आप कभी ये सब्सटैंशिएट कर ही नहीं सकते कि क्या वो रियल पीपल हैं या नहीं है. इट कुड बी एनीवन मेकिंग एन अकाउंट ऑन फेसबुक एंड दे कैन रिप यू. जैसे मैंने आपको बताया ABC है, अब एक D बंदा आता है, वो तो आप ये चीजें कैसे करेंगे? आखिरी 2 मिनट है मेरे पास. So the idea is don't worry about those people being authentic. You come to us, we'll authenticate those people for you. Because आप उनको 3-4 ऑप्शंस दे देंगे कि ये मैं कहता हूँ ऑप्शंस आप खुद लें. Once you're about to make the payment, don't make the payment to them, make the payment to us. So we make sure those people deliver. What would be your benefit? No benefit. No benefit. I don't want to make money from this business. I want to help people. बाकी businesses से हम बहुत पैसा कमा लेते हैं. This is actually to help people, and that's what we've been doing for the last 3 years. लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए का जैसे काम कर लिया. We haven't made any money out of it. So that is the idea. We want to help people with this. और इससे आप सब लोग भी जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं. अगर आपको कंस्ट्रक्शन के हवाले से किसी भी किस्म की कोई भी मालूमात हासिल करनी है, अगर आप अपना घर या कोई भी चीज़ उसको बनाना चाहते हैं, सो आपने अगर मुख्तलिफ लोगों के साथ कनेक्ट होना है इसी नीश में रहते हुए, सो आप इस पेज को, इस ग्रुप को एक्चुअली में Construct It को ज्वाइन करके इसमें पार्टिसिपेट करके ऑब्वियसली रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपको सारी मिल जाएगी. बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो आपको डायरेक्टली हेल्प करेंगे. इसका पूरा नाम बताएं, Construct It, कैप्स में है Construct It, CONSTRUCIT, डिजिटाइजिंग कंस्ट्रक्शन. सो जॉइन द पेज, you'll be connected to people. बिल्कुल ठीक हो गया. थैंक यू सो मच मोइज़ फरीद हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद थे. व्यूअर्स, इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे. विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. और व्यूअर्स, अगर हम एयर पोल्यूशन की बात करें तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसने आप सबकी जान, हम सबकी जान अभी तक नहीं छोड़ी है. अगर हम लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो अभी भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है. इट्स वेरी डेंजरस. तो आप लोगों ने अपनी एहतियात तो लाजमी तौर पर करनी है. लेकिन मसनूई बारिश बरसाने के हवाले से जो मुख्तलिफ ख़बरें सामने आ रही थी, अब एक ख़बर ये भी सामने आ रही है कि तैयारों की अदम दस्तयाबी है, जिसके बायस ये मंसूबा जो है थोड़ा सा इसको डिले किया जा सकता है. लेकिन असल हक़ाइक़ क्या है, कब तक मसनूई बारिश बरसाई जाएगी, राइट नाउ लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आज एक बार फिर शो में मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट चौधरी असलम साहब. असलम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन शो वंस अगेन. सो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, व्हाट अबाउट द एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ लाहौर, कितना है इस वक्त और अभी हमें मज़ीद कब तक एहतियात बरतने की ज़रूरत है? देखिए, अभी जैसे इसमें काफ़ी कमी आई है. पहले तो ये 400-450 की रेंज में होता था, लेकिन जैसे ये स्टबल बनने ख़त्म हुई या राइस की जो क्रॉप्स थी वो उसको हार्वेस्ट हो गई है, और इंडिया और पाकिस्तान दोनों साइड पे, तो उस पर उसकी वजह से ये कोई 200 की रेंज में आ गया, 200 से 250 तक. तो लेकिन एक्चुअली ये भी ज़्यादा है. इसमें अभी शेयर जो है वो गाड़ियों का है, तो गाड़ियों की वजह से ज़्यादा है. लेकिन कुछ दिनों तक इसमें और कमी आएगी, क्योंकि अभी फॉग का सीज़न शुरू होने वाला है. तो जैसे ये फॉग शुरू हो गई, बल्कि बनना शुरू हो गई है थोड़ी सी फॉग, और ये थोड़े दिनों तक इसमें मज़ीद कमी आ सकती है. बिल्कुल ठीक हो गया. बारिशों के हवाले से एक तो जो नेचुरल रेनफॉल है उसके हवाले से क्या प्रेडिक्शन है, कब तक एक्सपेक्ट की जा रही है? बिकॉज पिछले दिनों तो माइल्ड सी बड़ी मॉडरेट किस्म की बारिश हुई, उससे एयर क्वालिटी इंडेक्स भी कदरे बेहतर हुआ. सो व्हाट डू यू थिंक, ऐसा ही अगर एक स्पेल हम मज़ीद देख लें, एनी एक्सपेक्टेशन? देखिए, अभी आने वाले कम से कम एक वीक के दौरान तो कोई बारिश का, कोई नेचुरल बारिश का कोई इम्कान नहीं है. लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है वो आर्टिफिशियल रेन की तरफ जा रही है,
اس میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو گورنمنٹ آف پنجاب نے یو اے ای کے جو وہاں پہ جو مصنوعی بارش کرواتے ہیں ان کی ٹیم کو یہاں پہ لاہور میں بلایا ہے، اور میٹ ڈپارٹمنٹ نے ان کو 12 سے لے کے 14 دسمبر کے دوران ڈیٹ دی ہے کہ اس دوران کوئی کلاؤڈ آئیں گے ان پہ مصنوعی بارش کروائی جا سکتی ہے، اور وہ ٹیم جو ہے لاہور میں موجود ہے اپنے طیارے اور اپنے کیمیکل کے ساتھ۔ اچھا، ہم تک جو اطلاعات آ رہی تھی، میں تھوڑا سا اس کو بھی یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گی کہ پلانٹ پروٹیکشن کے چیف پائلٹ ہے کیپٹن زمان چیمہ صاحب، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے پاس صرف ٹڈی دل اور اس کے ساتھ ساتھ جو فصلوں پر سپرے کرنے والے طیارے ہیں وہ دستیاب ہیں، لیکن آرٹیفیشل رین کے حوالے سے ہمارے پاس پلینز جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں۔ تو یہ کیا معاملہ تھا، اس کو بھی تھوڑا سا میں چاہوں گی آپ کلیئر کر دیں۔ دیکھیے، پہلے یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو ان کا جو طیارہ ہے والٹن پہ کھڑا ہے، لیکن جب وہاں پہ جو اپروچ کیا گیا گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے تو وہاں پہ پتہ چلا، وہ جیسے چیمہ صاحب نے بتایا کہ وہ تو گراؤنڈ ہو چکا ہے، اس کی مینٹیننس پہ بھی بہت زیادہ خرچہ آئے گا، بلکہ وہ تو اتنی ہائٹ پہ جا ہی نہیں سکتا جو کلاؤڈز کے اوپر جا کے سپرے کیا جا سکے، تو اس لیے وہ پروگرام نہیں بنا۔ تو اس کے بعد جو سی ایم پنجاب انہوں نے پھر اپروچ کیا یو اے ای کی کمپنی جو وہاں پہ جو ہے وہ مصنوعی بارش برساتی ہے، تو وہ ٹیم ابھی یہ کام کرے گی، ان کا طیارہ بھی لاہور میں آ گیا ہے اور سارا کیمیکل وغیرہ بھی ان کے ساتھ ہے۔ اچھا، یعنی کہ اب تک یہ تیاریاں جو ہیں، یعنی کہ یہ خدمات جو ہیں وہ یو اے ای کی کمپنی سے جو ہے وہ لی جا رہی ہیں، اس پر کتنا خرچہ آئے گا، کس قسم سے یہ بارش برسائی جائے گی، میں چاہوں گی تھوڑا سا آپ اس پروسیس کو بھی ایلیبوریٹ کر دیں، پلس ایکسپیکٹڈ ڈیٹس کیا ہیں اس حوالے سے، کب تک یہ جو ہے آرٹیفیشل رین فال اس کا ارادہ حکومت پنجاب رکھتی ہے؟ دیکھیے، یہ کوئی 12 سے 14 دسمبر یہ ڈیٹ دی ہے میٹ ڈپارٹمنٹ نے ان کو کہ اس دوران میں جو کلاؤڈز وغیرہ آ سکتے ہیں، جو مصنوعی بارش ہو سکتی ہے۔ ابھی یہ جو ڈیٹ ہے تو اس دوران میں کوئی ایک سسٹم ناردن ایریاز میں پاس کرے گا، تو لیکن کلاؤڈز لاہور میں آ سکتے ہیں ان ڈیٹس پہ، تو یہ سارے یہ تیاری ہے، اور وہ ان کے پائلٹس وغیرہ جو بھی ہے سارے یہاں پہ جو ہے موجود ہیں لاہور میں اس کام کے لیے۔ اور ایئر کوالٹی انڈیکس میں کتنی بہتری آئے گی سر؟ دیکھیے، اگر جیسے یہ کلاؤڈز آتے ہیں لو اور میڈیم کلاؤڈز جیسے ایکسپیکٹڈ ہے ہمیں، تو اس میں تو اگر رین لاہور پہ ہو جاتی ہے تو اس پہ تو کافی زیادہ کمی آنے کا امکان ہے، لیکن ابھی دیکھنا ہوگا کہ کتنے ایریا پہ بارش کروائی ہے اور کتنے ایریا پہ بارش ہوتی ہے اس دن، تو یہ سارا ابھی دیکھنا ہوگا، لیکن پلان جو ہے ابھی آلموسٹ۔ سر ایک آخری سوال، اللہ نہ کرے ویسے، گاڈ فاربڈ، بٹ سٹل کوئی فیلئر کے چانسز ہوتے ہیں کبھی کہ بارش نہ ہو، آپ کی طرف سے تیاری کمپلیٹ ہو، اور وہ کن بنیادوں پر ہوتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں بہت زیادہ جو کیلکولیشن کی جاتی ہے میٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، اور کلاؤڈز کو مانیٹرنگ ہوتی ہے، ٹمپریچر، ونڈ، ہیومیڈیٹی کتنی ہے، تو یہ ساری چیزیں دے کے پھر پائلٹس وغیرہ جو وہ اپنے کیمیکل کے ساتھ جاتے ہیں، تو عموماً زیادہ چانس ہوتا ہے کہ بارش ہو جائے، کیونکہ ان میں جو ڈراپلیٹ چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ ان کو بڑے بنانا ہوتا ہے، ہیوی بنانا ہوتا ہے، تو اس میں چانس ہوتے ہیں کہ بارش ہو جائے، تو امید رکھنی چاہیے کہ آنے والے دنوں میں کوئی لاہور میں بارش ہو سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، تھینک یو سو مچ چودھری اسلم صاحب، چیف میٹرولوجسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور آرٹیفیشل بارش برسانے کے لیے یو اے ای کی کمپنی کی خدمات جو ہیں وہ لی جا رہی ہیں، اس حوالے سے تمام پروسیس اس کو بھی کمپلیٹ کیا جا چکا ہے، اور مصنوعی بارش برسانے کے لیے پلین جو ہے وہ بھی پاکستان جو ہے وہ آ چکا ہے۔ اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے، آپ سے ملاقات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک، اور ویورز ابھی شو میں ہم جن مہمان شخصیت کی آپ سے ملاقات کروانے جا رہے ہیں، جو ینگسٹر آج شو کے سیگمنٹ میں میرے ساتھ موجود ہوں گے، ان کی اچیومنٹ یہ ہے کہ 21 ٹائمز انہوں نے گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کروایا ہے، اور ریکارڈ جو ہے وہ قائم کر چکے ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ 10 کے قریب انہوں نے ایسے اسٹوڈنٹس کو ٹرین کیا، ایسے بچوں کو ٹرین کیا جنہوں نے جا کر گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ جو ہے وہاں پر اپنا نام جو ہے اس میں درج کروایا، اور اس کا ٹائٹل جو تھا بیسیکلی وہ اپنے نام کیا۔ سو بیسیکلی کل ملا کر یہ تعداد جو ہے وہ تقریباً 31 کے قریب بنتی ہے۔ 21 ان کے اپنے ریکارڈز ہیں، اور 10 کے قریب ان کے اسٹوڈنٹ کے ریکارڈز ہیں، اور اسپیشلٹی ان کی مارشل آرٹس میں ہے، مارشل آرٹسٹ ہیں۔ ہمارے ساتھ گینس ورلڈ ریکارڈ ہولڈر فرحان خان اس وقت شو میں موجود ہیں۔ فرحان، بہت شکریہ آپ کا، بہت زبردست آپ کی اچیومنٹ، بہت بہت مبارکباد ہو آپ کو۔ سب سے پہلے تو یہ موٹیویشن، ہر انسان کو کوئی بھی کام سر انجام دینے کے لیے اس کو موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے، آپ میں یہ موٹیویشن کہاں سے آئی؟
میم موٹیویشن ایسی تھی کہ بچپن سے ہماری جو والدہ تھیں وہ ہمیں سکھاتی تھی کہ صرف اسٹڈی کافی نہیں ہوتی, اسٹڈی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اسپورٹس بھی ضروری چیز ہے. تو ہمیں بچپن میں مجھے یاد ہے مار پڑتی تھی اس بات پہ کہ اب اسٹڈی کر کے بیٹھے ہوئے فری اسپورٹس کیوں نہیں کر رہے, گھر میں کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہوئے نظر آؤ, مارشل آرٹس کرو, کوئی بھی گیم کرو. تو ہمیں وہاں سے شروعات ہوئی, ماما کی طرف سے ڈانٹ ڈپٹ شروع ہوئی کہ اسپورٹس شروع کرو, وہاں سے شروع کیا. اور اس کے علاوہ پھر ماما نے ایک چیز پہ فوکس کروایا بچپن سے کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ کچھ بھی کریں, ملک کے لیے کچھ کریں, پاکستان کے لیے. تو شروع میں نے مارشل آرٹس خود سٹارٹ کر دیے تھے, 7 سال کا میں تھا, میں نے خود ٹریننگ سٹارٹ کر دی تھی. میرا خود کیسے ٹریننگ سٹارٹ کی؟ میم یہ بڑا ڈیفیکلٹ تھا, لیکن میرے مائنڈ میں خود سے آیا کہ میں کوئی ایسی گیم کروں جس میں انڈیویجولی بندہ سامنے آ سکتا ہے. تو مجھے پتہ چلا کہ مارشل آرٹ ایسی گیم ہے. میں سڑکوں پہ پارکوں میں اس طرح ٹریننگ کرتا رہا, خود سے ہوا میں ککس کرتا رہا, پنچ کرتا رہا. تو مجھے اس وقت پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کا نام مارشل آرٹس ہے, صرف مجھے پتا تھا کک اور پنچ ہے, اتنا بس پتا تھا مجھے. تو میں ٹریننگ کرتا رہا 13 سال تک. اس طرح میں گلیوں میں سڑکوں میں ٹریننگ کرتا رہا. لوگ مذاق اڑاتے رہے, کہتے رہے کہ یہ خود کر رہا ہے, کوئی استاد بھی نہیں ہے, کوئی اکیڈمی بھی نہیں ہے, کیونکہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے تھے, میرا بچپن کچھ ٹف تھا ذرا. تو لوگ اس طرح کہتے تھے. لیکن پھر 2014 میں نے پہلا گنیز بک ورلڈ ریکارڈ بریک کیا. تو وہی جو مخالفین تھے وہ حمایت ان کی ہو گئی مجھے حاصل, اور اب بہت زیادہ سپورٹ ہے لوگوں کی طرف سے, بہت اپریشیشن ملتی ہے. اچھا, مارشل آرٹس میں آپ کیا 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 کرتے تھے 7 سال کی ایج میں, اور آپ کے پاس کوئی مینٹورشپ, کوئی ٹریننگ, کوئی کوچ نہیں تھا, سو ہاؤ ڈڈ یو ڈو دیٹ؟ یہ سننے میں کافی عجیب لگ سکتا ہے کسی کو ہاں, بھی, کیونکہ مطلب مجھے بھی عجیب نہیں لگ رہا لیکن حیران کن ضرور لگ رہا ہے. بالکل بالکل یہ ایسی ہے, کیونکہ ہر چیز میں نا استاد کی ضرورت ہوتی ہے, یہ مانتے ہیں لوگ. اور مجھے بھی کافی دفعہ اس طرح کے تانے پڑ چکے ہیں کہ بے استاد بندہ کامیاب نہیں ہوتا. خیر وہ تو بات کی بات ہے, میں کامیاب ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ یہ قدرت کی طرف سے ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا تحفہ میں کہہ سکتا ہوں. ایسے تھا میرے پاس کہ مجھے ان چیزوں کی سمجھ تھی خود سے مجھے پتا تھا کہ کیک اور پنچ کرنے ہیں. پھر جمناسٹک کے اسٹیپس میں نے کرنا شروع کیے تو مجھے خود سے آنا شروع ہو گئے. تو یہ میرے پاس یہی کہہ سکتا ہوں کہ قدرتی تحفہ ہی موجود ہے, جس کی وجہ سے میں نے یہ ٹریننگ سٹارٹ کر دی تھی. اور موٹیویشن تھی پھر پاکستان, کہ پاکستان کے لیے کچھ اچیو کرنا ہے. پھر یہ آپ کو پتہ ہے گنیز ورلڈ ریکارڈ ایک انٹرنیشنل چیز ہے, تو پاکستان کا نام اس سے پوری دنیا میں روشن ہوتا ہے. اس طرح فوکس جب میں نے زیادہ کیا کہ پاکستان کا نام روشن کرنا ہے, تو پھر میں نے اس پہ بہت زیادہ دن رات محنت کی, اور اس میں اچیومنٹس آپ کے سامنے ملی. ماشاء اللہ, اینڈ دیٹس ویری گریٹ. سب سے پہلے آپ نے کون سا ریکارڈ کس سن میں قائم کیا, پھر اس کے بعد پے در پہ ریکارڈز جو ہیں وہ آپ قائم کرتے رہے, جی مطلب کس کس کیٹیگری میں آپ فال کیے؟ میں نے 2014 میں پہلا گنیز بک ورلڈ ریکارڈ بریک کیا تھا, وہ مارشل آرٹس کا اسٹیپ تھا, دی موسٹ کپ اپس ان 1 منٹ. اس میں آپ زمین پہ لیٹ جاتے ہیں اور جمپ کر کے اٹھتے ہیں. یہ میں نے پہلا ورلڈ ریکارڈ بریک کیا 2014 میں. تو موٹیویشن ملی کہ پاکستان کے لیے اور بھی کافی ساری اچیومنٹس کرنی چاہیے. پھر 2017 میں نے بریک کیا 900 کپ اپ, یہ بھی مارشل آرٹ کا ایک اسٹیپ تھا. پھر میں نے سوچا کہ میں مارشل آرٹسٹ ہوں, اور بھی چیزیں ٹرائی کرنی چاہیے. میں نے چیلنجنگ کیٹیگریز کا ورلڈ ریکارڈ بریک کرنا شروع کیا, جس میں اسپون ٹوسٹڈ ہے, اس طرح کے ریکارڈ جو 1 منٹ میں آپ کوئی چیز کتنی دفعہ پرفارم کر سکتے ہیں, ایسے ہیں. اسٹرینتھ والے ریکارڈ ہیں, گول بال پک دا وتھ فیٹ, اس طرح کا ایک ریکارڈ تھا. تو میں نے اس طرح فوکس شروع کیا. اور پھر میں نے 21 ورلڈ ریکارڈ کرنے کے بعد محسوس کیا کہ میں نے تو پاکستان نام 21 بار روشن کر دیا ہے, اب میں دوسرے لوگوں سے کرواؤں گا. میں اس وقت موجودہ ٹائم میں جو نا وہ او پی یو ایم ٹی میں آفیسر تھا اسپورٹس ڈپارٹمنٹ میں. وہاں پر میں نے یہ کیا کہ میں نے ایک سوسائٹی قائم کی ورلڈ ریکارڈ کے نام سے, اور اس کے ذریعے جو نا میں نے یو ایم ٹی کے اسٹوڈنٹس کو ٹرین کرنا شروع کر دیا ورلڈ ریکارڈ کے حوالے سے. ان کو میں نے ٹرین کیا. سب سے پہلے میں نے اپنے بھائی کو ٹرین کیا, اس سے میں نے 9 ورلڈ ریکارڈ بریک کروائے بڑے بھائی سے. اس کے بعد اسٹوڈنٹس کو میں نے ٹرین کیا, تو ان سے اب تک میں نے 10 ورلڈ ریکارڈ بریک کروا دیے ٹوٹل. تو آگے میرا انشاءاللہ ٹارگیٹ ہے کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں نا وہ 10 ورلڈ ریکارڈ میں نے اب کروا دیے, 100 تک ہم جائیں. میرا بالکل ٹھیک ہے, 100 تک پہنچنے کا آپ کا ٹارگیٹ ہے. اس پر مزید بھی بات کریں گے. فرحان ہمارے ساتھ ہی شو میں موجود رہیں گے, اور یہ سب کے لیے, سب ینگسٹرز کے لیے یہ ایک بہت زبردست موٹیویشن ہے. مزید بھی اس پر بات کریں گے, آپ سے ملاقات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز, میرے ساتھ اس وقت شو میں موجود ہیں فرحان خان, جنہوں نے 21 بار گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ جو ہے اس میں اپنا نام درج کروایا ہے, اور 10 بار ان کے اسٹوڈنٹس جو ہیں یہ ریکارڈ قائم کر چکے ہیں. فرحان, کتنا چیلنجنگ تھا مطلب سٹارٹ میں ریکارڈ قائم کرنے کے لیے؟ آپ چیزوں کی پریکٹس کس طرح سے کرتے تھے, اور کس قسم سے آپ نے اس چیز کو جو ہے وہ کنٹینیو کیا؟ میم کافی ٹف تھا شروع میں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں حکومتیں سپورٹ نہیں کرتی آسانی سے. تو حکومت کی سپورٹ تو نہیں تھی, لیکن پرائیویٹ طور پہ اپنے طور پہ جو ہے خود سٹارٹ کی, ٹریننگ بھی خود سٹارٹ کی تھی جیسے کہ میں نے. اور اس میں کچھ نہ کچھ آپ کو فائنینشیل جو ہے نا وہ پرابلمس بھی فیس کرنی پڑتی ہیں, مالی مسائل کا بھی مسئلہ آپ کو آتا ہے اس میں جب ریکارڈ بریک کرتے ہیں, کیونکہ کچھ ریکارڈس میں آپ کے پیسے وغیرہ بھی لگتے ہیں, لیکن اتنے زیادہ نہیں لگتے. تو وہ میں نے خود مینیج کیا جابس کر کے, ٹھیک ہے. اور شروع میں یہ تھا کہ سمجھ نہیں تھی مجھے کہ گنیز ورلڈ ریکارڈ پہ کس طرح ورلڈ ریکارڈ درج ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کافی سارے لوگوں کو اس میں کنفیوژن ہے, تو میں ان کو بتاتا چلوں کہ اس پہ کوئی پیسے نہیں لگتے, ٹھیک ہے. اس طرح سے جیسے کہ گنیز والے آپ سے کوئی پیسے نہیں اس پہ لیتے, کوئی فیس نہیں ہوتی اس کی, آپ فری آف کاسٹ ورلڈ ریکارڈ بریک کر سکتے ہیں کوئی بھی.
ٹھیک ہے. خرچہ آپ کا اپنا ہو سکتا ہے, آپ کو کیمرہ مین چاہیے ہو سکتا ہے جس نے آپ کی فوٹیج ریکارڈ کر کے بھجوانی ہے آگے, یہ آپ کا تھوڑا بہت خرچہ ہوتا ہے. نہیں لیکن یہ وہ لوگ میک شور کس طرح سے کرتے ہیں کہ کیا یہ ریکارڈ جو ہے یہ صحیح قائم ہوا ہوا ہوگا, یا مطلب وہ چیزوں کو ان کی کوئی ٹیم آتی ہے, یا جانچ پڑتال کس طرح سے کی جاتی ہے؟ یہ کویشچن ہے جو بہت لوگ کرتے ہیں, میں کلیئر کر دیتا ہوں. وہ اس طرح سے جانچ پڑتال کرتے ہیں کہ آپ ان کو ویڈیو بنا کے بھیجتے ہیں, پکچرز بھیجتے ہیں, اور کچھ فارم ہوتے ہیں وہ فل کر کے آپ ان کو سینڈ کرتے ہیں اسکین کر کے, تو وہ اس سب کو جانچتے ہیں. اب ان کے پاس یو کے میں ان کا ہیڈ کوارٹر ہے, ان کے پاس ایسے کیمرہ وہ ہیں سافٹ ویئرز ہیں کہ آپ کیمرہ میں ذرا سی بھی ایڈیٹنگ کر کے بھیجیں گے وہ آپ کو پکڑ لیں گے, کوئی بھی ایڈیٹنگ فوراً وہ پکڑ لیں گے. تو آپ جب چیز ان کو بھیجتے ہیں اس ایویڈنس کو وہ 2 ماہ تک پرکھتے ہیں. پوری دنیا کا ایویڈنس ان کے پاس آیا ہوتا ہے ایک ہی ریکارڈ کا, سارے ایویڈنس کو وہ دیکھتے ہیں, جو ایویڈنس سب سے پاورفل ہوتا ہے, سب سے زیادہ مستند ہوتا ہے, اس کو وہ مان لیتے ہیں, اور ورلڈ ریکارڈ اس طرح بریک ہو جاتا ہے. مطلب آپ یہاں بیٹھے بیٹھے کسی بھی ملک کا ورلڈ ریکارڈ بریک کر سکتے ہیں, لاہور میں بیٹھے ہوئے, پاکستان. اچھا یہ اس بارے میں انفارمیشن کس طرح سے حاصل کرتے ہیں کہ اچھا فلاں بندے نے یہ والا ریکارڈ قائم کیا تھا تو اب میں نے اس کا ریکارڈ جو ہے وہ بریک کرنا ہے, یعنی وہ کیا چیز آپ کے پاس ہوتی ہے جہاں سے آپ یہ چیزیں جو ہیں ان کو اس کے بارے میں انفارمیشن حاصل کریں؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ گنیز کی ویب سائٹ پہ اپنا اکاؤنٹ قائم کرتے ہیں فری آف کاسٹ. وہ اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ سرچ میں جا کے کوئی بھی لفظ لکھ دیں گے, جمپ, کک, اس سے متعلقہ سینکڑوں ریکارڈ نکل آئیں گے. ان پہ آپ ریسرچ کریں گے کہ آپ کون سا کر سکتے ہیں, جو آپ نے بریک کرنا ہے اس کو آپ اپلائی کریں گے. اپلائی کرنے کے 2 سے 3 ہفتے یا 1 ماہ کے بعد آپ کو گائیڈ لائنز آ جائیں گی. گائیڈ لائنز میں لکھا ہوگا یہ اٹیمپٹ اس طرح کرنی ہے, اس میں یہ ریکوائرمنٹس ہیں, اور ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. وہ جب ساری چیزوں کو فالو کریں گے نا, اس کے بعد آپ ایویڈنس جب بنائیں گے تو وہ کافی مستند ایویڈنس ہوگا, اس کو پھر گنیز کے پاس ایکسیپٹ کرنے کے زیادہ چانس ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا اپنے بعد یعنی 21 کے قریب آپ نے جو بنایا, پہلا آپ نے کس سن میں بنایا تھا؟ 2014 میں. 2016 میں. اور اس کے بعد اب تک جو ہے یعنی ابھی تو مطلب ہر سال آپ نے 2-2 3-3 ریکارڈز بھی کبھی بالکل ہر سال میں نے ورلڈ ریکارڈ بریک کیے ہیں, اور ابھی 22 کے آخر تک بھی ہم ورلڈ ریکارڈ بریک کرتے جا رہے ہیں, اور 23 میں ہم اور اچیومنٹس بھی ہم نے کوشش کی ہے. آپ نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کس طرح سے ٹرین کیا, کس طرح سے بچوں کو پتہ لگا کہ یو آر دا ریلیونٹ پرسن, وی شوڈ گو ٹو ہم, اور وہاں پر جا کے ہم یہ جو ہے obviously اس کی ٹریننگ حاصل کریں. سو ان بچوں کو پک کرنا, ان کی رہنمائی کرنا, ان کو بتانا کہ بھئی تمہیں یہ ریکارڈ جو ہے وہ بریک کرنا چاہیے, تو یہ کس طرح سے سب کچھ ہوا؟ یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں او پی میں UMT میں ہوتا ہوں, وہاں پر ہم نے سوسائٹی بنائی ورلڈ ریکارڈ کے نام سے. جب وہ سوسائٹی بنائی, اس کی تھوڑی ایڈورٹائزنگ کی, تو بچوں میں شوق پیدا ہوا, انہوں نے کہا کہ ہم بھی ورلڈ ریکارڈ ہولڈر بننا چاہتے ہیں. پھر میں نے ان کو ٹرین کرنا شروع کیا, ان سے پوچھا کہ آپ کا ٹیلنٹ کیا ہے. میں اسٹوڈنٹ جو بھی آ جائے نا اس سے اس کا ٹیلنٹ پوچھتا ہوں, اس کے ٹیلنٹ کے مطابق اس کو ورلڈ ریکارڈ ڈھونڈ کے دیتا ہوں, اس کو ٹرین کرواتا ہوں, اور پھر وہ بریک کرنے میں کامیاب آپ سارا کچھ فری آف کاسٹ کرتے ہیں؟ فری آف کاسٹ کرتا ہوں, اللہ کا شکر ہے, کیونکہ میں پاکستان کے لیے کر رہا ہوں, تو پاکستان کے لیے میرا جذبہ سچا ہے, اس لیے میں اس کی کوئی پیسے نہیں چارج کرتا. لیکن obviously آپ کا ٹائم تو اس پہ لگتا ہے, آپ کی انرجیز بھی جو ہے وہ بھی اس پر لگتی ہیں, تو یہ کبھی کبھی مشکل نہیں ہو جاتی ہیں چیزیں؟ مینیج کرتے ہیں, تھوڑی بہت ہی مشکل آ بھی جائے لیکن مینیج کرتے ہیں, کیونکہ جو نا وہ جاب بھی ساتھ کرنی ہے اور یہ کام بھی ساتھ کرنا ہے, تو مینیج کر لیتے ہیں. پاکستان کے لیے جو نا کچھ بھی مینیج کر سکتے ہیں, سیدھی بات ہے. دیٹس ونڈرفل. اور یہ بہت بڑا اسپرٹ ہے کہ پاکستان کے لیے آپ کچھ بھی کر رہے ہیں, یعنی کہ آپ لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں. obviously آپ کی انرجی, آپ کا ٹائم, سب کچھ اس میں سرو ہوتا ہے, لیکن آپ جو ہے وہ کسی چیز کی ٹینشن نہیں لیتے, اور بغیر کسی معاوضے کے آپ یہ سارا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں. آپ نے کہا آپ کا بچپن جو ہے وہ بہت زیادہ چیلنجنگ تھا, آپ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے تھے, تو ابھی میں جاننا یہ چاہوں گی آپ کا سب کچھ کیسا چل رہا ہے, آپ ایجوکیشن کیا حاصل کر رہے ہیں, اور کبھی ان ریکارڈس کو obviously اچیو کرنے کے بعد آپ کو کسی نے سب سے زیادہ موٹیویٹ کیا, کوئی حکومتی سطح سے آپ کے لیے کوئی اپریسیشن کسی بھی قسم کی آئی ہو؟ میم بچپن میرا ٹف اس لیے تھا کہ میرے فادر کی جلدی ڈیتھ ہو گئی, تو میں نے گھر کا خرچہ کرنا تھا, خود ہی جابس کی, ساتھ اپنی ایجوکیشن کی. میں نے جرنلزم میں BS جرنلزم کیا ہوا 3.6 CGPA کے ساتھ. اس کے بعد میری جاب ہو گئی ایک یونیورسٹی میں UMT میں, وہاں میں اسپورٹس ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہوں آج کل. تو گھر کا سسٹم اس طرح چل رہا ہے, اور اسپورٹ جو ہے نا وہ اس کے اوپر کبھی بھی حکومتی نہیں ملی. وعدے کافی ملے منسٹرس کی طرف سے کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, آپ کو پرائز منی دیں گے. جیسے کرکٹ پہ بھی پرائز منی کتنی ہوتی ہے, ورلڈ ریکارڈ پر بھی ہونی چاہیے, انٹرنیشنل یہ کام ہوتا ہے. تو وعدے اس طرح کے کافی ہوئے, لیکن مجھے اب نہ ان وعدوں کی کوئی فکر ہے نہ کوئی پرواہ ہے, کیونکہ میں اتنے وعدے ان کے سن چکا ہوں کہ اب مجھے کوئی ٹینشن ہی نہیں ان چیزوں کی. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا اس سب کے ساتھ ساتھ مزید آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, کس مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں؟ ہر انسان کا ایک ہوتا ہے نا کہ میں خود کو یہاں پر دیکھنا چاہتا ہوں, تو وہ چیزیں کیا ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. پاکستان کے لیے میرا 100% مائنڈ میں چیزیں, جس میں سے یہ ورلڈ ریکارڈ سے نا 5% صرف ایک چیز ہے, 95% باقی ہے. اور فیوچر میں جو ہے پولیٹکس میں آنے والا ہوں انشاءاللہ. پولیٹکس میں آنے والا ہوں. پچھلے 5 سال سے میں پارٹیز میں ریسرچ کر رہا ہوں کہ کون سی پارٹی بہتر ہے. جلد میں اپنی پارٹی, کہاں تک پہنچے, کون سی پارٹی بہتر ہے وہ ابھی میں آپ کو نہیں بتا سکتا, لیکن جلد میں ایک پارٹی جوائن کروں گا تو سب کو میں بتا دوں گا سوشل میڈیا کے ذریعے کہ میں کس پارٹی کو جوائن کرنے والا ہوں. بہترین. اور کوئی ایک پیغام جو ینگسٹرز کے نام کرنا چاہیں؟ میم ینگسٹرز کے نام جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ینگسٹرز جو ہیں وہ فوکس کریں اپنی اسٹڈی پر,
اور اس ایج میں جب اسٹڈی پہ فوکس کریں گے تو یہ ہے کہ ڈگری ضرور حاصل کریں. یہ نہ کہیں گے ڈگری کا کوئی فائدہ نہیں, ڈگری کریں گے تو کبھی نہ کبھی کام آئے گا. دوسرا ینگسٹرس کے لیے جو میرا اہم میسیج ہے وہ یہ ہے کہ فیملی کو دوست بنائیں, بجائے اس کے کہ آپ باہر دوست بنائیں. یہ کریں گھر میں اپنی والدہ کو, اپنی وائف کو, اپنے بھائی کو, اپنے فادر کو, ان کو دوست بنائیں. اگر آپ کی فیملی سے دوستی مضبوط ہو جائے گی نا تو آپ کو کسی دوست کی ضرورت نہیں رہے گی, اور آپ کا جو نا لائف اسٹائل بالکل ہی زبردست ہو جائے گا, میرا یہ ماننا ہے. تو اس کو اگر آپ فالو کریں گے تو کامیاب ان شاء اللہ. بہت خوبصورت پیغام کہ اپنے گھر والوں کو اپنا دوست سمجھے, بجائے اس کے کہ آپ باہر سے سہارے ڈھونڈ رہے ہیں اور باہر کے لوگوں کو اپنے لیے دعاؤں کا بھی کہہ رہے ہوں. وہ کہتے ہیں جس کی ماں زندہ ہے اس کو تو کسی پیر کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. سو یس, جو یہ خونی رشتے ہوتے ہیں ان سے زیادہ خوبصورت رشتہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ فرحان, اور آپ کا جذبہ, آپ کا موٹیویشن جو ہے لیول وہ زبردست ہے. آل دا ویری بیسٹ, آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں اللہ کرے کہ آپ وہ سب اچیو کریں. ویوز, اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا شو اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے اپنے نیکسٹ پروگرام میں. آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.